السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، دروس عقیدہ کا سلسلہ جاری ہے جو کتاب کی چوتھی قسم بنی آدم کے کفر کا سبب اس ضمن میں ہے۔ اس قسم میں 4 ابواب ہیں۔ پہلا باب بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلو ہے۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے خطرناک سبب ہے اور روئے زمین پر سب سے پہلا شرک اسی غلو کی وجہ سے پنپا تھا۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنی دین میں حد سے نہ بڑھو۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ یہود کی آسمانی کتاب کا نام تورات اور نصارہ کی آسمانی کتاب کا نام انجیل ہے۔ حد سے تجاوز نہ کرو، خواہ مدح میں ہو یا قدح میں۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدح اور تعریف میں غلو کرتے ہوئے آپ کو اللہ کا بیٹا اور 3 معبودوں میں سے ایک معبود قرار دیا، جبکہ یہودیوں نے آپ کی قدح اور مذمت میں غلو سے کام لیا۔ دوسری دلیل صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے فرمان وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق نصر کو چھوڑنا کے بارے میں فرماتے ہیں یہ سب یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے صالح لوگ تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو اور ان پتھروں کو ان کے نام سے موسوم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس دور میں ان پتھروں کو پوجا نہ گیا۔ جب یہ لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی، علم جاتا رہا اور اصل بات بھول گئے تو انہوں نے ان مجسموں کی عبادت شروع کر دی۔ جیسے جیسے عہد نبوت دور ہوتا گیا، علم کم ہوتا گیا اور بالآخر شرک اکبر وجود میں آ گیا، چنانچہ انہوں نے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی علم و عمل کا جائزہ لیتا رہے تاکہ ایسی صورت پیش نہ آئے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متعدد اسلاف اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مر گئے تو پہلے یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے، پھر ان کے مجسمے بنائے، پھر زمانہ دراز گزرنے پر ان کی عبادت کرنے لگے۔ غلو کے مفاسد جس کے سلسلے میں غلو سے کام لیا جا رہا ہے، اگر ایسا اس کی تعریف میں ہے تو اس کو اس کے جائز مقام سے بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر اس کی مذمت میں ایسا کیا جا رہا ہے تو اس کو اس کے جائز مقام سے گرا دیا جاتا ہے۔ جس کے بارے میں غلو کیا جا رہا ہے بسا اوقات یہ اس کی عبادت پر منتج ہوتا ہے، یہ اللہ کی تعظیم میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، کیونکہ نفس یا تو حق کے ساتھ مشغول رہ سکتا ہے یا پھر باطل کے ساتھ۔ جس کے بارے میں غلو سے کام لیا جا رہا ہے اگر وہ موجود ہے تو یہ اس کے لیے نقصان کا سبب ہے، بائیں طور کہ غلو اگر تعریف میں ہو تو یہ اس کے اندر کبر و گھمنڈ پیدا کر سکتا ہے، اور اگر مذمت میں ہو تو عداوت اور دشمنی پیدا کر سکتا ہے۔ صالحین اور اولیاء کے بارے میں لوگوں کے کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ان کی تعریف میں غلو سے کام لیتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں کا برتاؤ۔ دوسری قسم ان کی مذمت میں غلو سے کام لیتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کا برتاؤ۔ تیسری قسم ان کے سلسلے میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال سے کام لیتے ہیں، جیسے اہل سنت والجماعت اور ان کے عقائد۔ تیسری دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزر جانا جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں نصارہ حد سے تجاوز کر گئے۔ میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ چوتھی دلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو یعنی مبالغہ آرائی ہی نے ہلاک کیا تھا۔
پانچویں دلیل صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، تکلف کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ متنطعون اعمال یا گفتگو میں بتکلف، فصاحت اور غلو سے کام لینے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں غرور اور تکبر ہے۔ دین میں تنطع غلو کے متشابہ ہے اور غلو کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ غلو نے ان کی کن چیزوں کو برباد کیا؟ غلو نے برباد کیا ان کے دین کو اور ان کے جسم کو، اس لیے غلو سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو غلو جیسی بری خصلت سے محفوظ رکھے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔